ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر لو وضعتم السمع سمساء على هذه إلى آخر الحديث۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث آج کی لمبی ہے، اس لیے میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے حدیث کا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ پوری حدیث اگر پڑھیں گے تو وقت جو ہے اس میں کافی نکل جائے گا، اور ویسے تو ہمارے لیے یہاں جو ہے حدیث کا جو درس ہے وہ اردو کے درس کا اعتبار ہے، عربی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اعتبار نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی عربی کی ضرورت ہے، عربی کو اگر چھوڑ دیں گے تو دین کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، تو جتنا بھی دین ہے وہ پورا کا پورا عربی کے اندر ہی موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے ہم لوگوں کو عربی سے واسطہ نہیں ہے، ہم لوگ عربی جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اردو میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اس مجلس کے اعتبار سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے اردو ہی معنی رکھتی ہے۔ علم کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہاں جو ہے طالب علم کی اور علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیتوں کے کچھ ٹکڑے یہاں جو ہے نقل کیے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ علم کا ذکر صرف اور صرف حدیث کے اندر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ گزشتہ مجلس میں گزشتہ جو پیر کا روز تھا اس دن حدیث شریف کا درس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اسی دن جو ہے ہمارے اسی مسجد میں مدرسے اور مکاتب کا جلسہ تھا، تو اس لیے گزشتہ پیر کے دن حدیث شریف کا درس نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے ہفتے کا دن جو گزرا ہے قرآن پاک کی تفسیر تو ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کوئی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی گئی، کیا رمضان کی وجہ سے قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث شریف کا درس جو ہے روک دیا گیا ہے؟ تو اس طرح جو ہے سوال کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دن قرآن پاک کی تفسیر تو ہوئی ہے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں اپلوڈ نہیں کی گئی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ ابھی جو ہے آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں جو ہے اس کی تیاری میں ہوں،
تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ آسانی کے ساتھ ہمارا گزر جائے، تو اس تیاری کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ کل جو ہے اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور آج جو ہے حدیث شریف کا دن ہے، لیکن آج بھی جو ہے ایک مجبوری تھی کہ ہمارے مدرسے کے استاذ ماسٹر حبیب الرحمان، ان کی والدہ کا آج انتقال ہوا ہے، یعنی کہ ٹیلر عبدالرزاق صاحب، ان کی اہلیہ، ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے جنازے اور ان کے دفن کے لیے وقت نہیں مل سکا، پورا جو ہے میں نے مطالعہ نہیں کر سکا، تو جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے انشاءاللہ وہ باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم کا مقام قول اور عمل سے پہلے کا ہے، یعنی علم کا درجہ جو ہے سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بعد پورے درجے۔ جیسا کہ کتاب العلم شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں نے بہت ساری باتیں حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی کہ علم کے بغیر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، چاہے چھوٹا سا چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ہے علم سے مراد دنیا کا علم نہیں ہے، مادری زبان کا علم نہیں ہے، بلکہ دین کا علم ہے۔ دین کے علم کو ہی قرآن حدیث کے الفاظ میں علم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں مشکات شریف کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر اس کا مطلب جو ہے بیان کر دیا تھا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فهو فضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ 3 طریقے کا علم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ علم میں نہیں آتی۔ پہلا علم آیت محکمۃ، قرآن کا علم، دوسرا علم او سنت قائمۃ، حدیث شریف کا علم، او فریضۃ عادلۃ، قرآن حدیث سے مل کر جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم۔ تو یہی 3 چیزیں قرآن حدیث کے الفاظ میں انہی کو جو ہے علم کہا گیا ہے۔ تو اسی علم کے تعلق سے یہاں جو ہے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات باندھ رہے ہیں کہ علم کا مقام قول اور عمل سے پہلے ہے۔ علم اگر آدمی کے پاس ہے تو اس کی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے، علم اگر آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ علم نہ ہو تو پھر تبلیغ کیسے کرے گا، علم نہ ہو تو عمل کیسے کرے گا۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی کو یہاں سے جو ہے کڑپا جانا ہے، مسافر آدمی ہے، نیا آدمی ہے، اس آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں، تو کیسے وہ آدمی جو ہے پہنچ جائے گا اپنی منزل کو۔ تو اسی طریقے سے آدمی بھٹکتا ہوا ادھر ادھر پہنچے گا، لیکن کئی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد آدمی جو ہے اپنی منزل کو پہنچے گا۔ تو یہاں بھی جو ہے یہی بات ہے کہ علم نہیں ہے آدمی کے پاس تو آدمی کوئی بات کہے تو اس بات کا اعتبار نہیں، اسی طریقے سے کوئی عمل کرے اس عمل کا بھی اعتبار نہیں، اس لیے کہ علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ابھی جو ہے ماضی قریب میں تقریباً جو ہے ایک 3 یا 4 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہرین کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ الحدیث حضرت جو ہے ہمارے جب تک حضرت باحیات تھے اس وقت تک حضرت کا جو مقام تھا امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب آپ کو دیا گیا، یعنی حدیث شریف کے اندر پوری امت کے آپ امیر تھے، آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس حدیث شریف کا علم نہیں تھا۔ تو آپ جو ہے حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، یہاں تک کہ آپ نے شادی بھی نہیں کی۔ آپ کے سوانے میں بات آتی ہے کہ جس دن حضرت پڑھنے کے لیے آئے تھے وہی آپ کا پہلا دن، وہی آپ کا آخری دن، اس کے بعد سے حضرت کبھی چھٹی میں بھی گھر نہیں گئے۔ وہی جو ہے پڑھے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد رشید تھے، آپ کی مسند کے اوپر حضرت نے آپ کو بٹھایا، تو آپ کا مقام جو ہے بہت اونچا تھا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہم جو ہے تلامذہ میں سے اور بہت ہی قریبی شاگردوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تبلیغ کرنا چاہے
تو اس آدمی کے لیے اس وقت تک تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس تبلیغ کا علم اس کو حاصل نہ ہو۔ جس چیز کا آدمی تبلیغ کر رہا ہے، جو کام آدمی کر رہا ہے، اس کا علم اس کے پاس نہ ہو تو اس کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے۔ اور یہاں بھی جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ علم کا مقام پہلے ہے، اس کے بعد کہنا بھی، بولنا بھی، تبلیغ کرنا بھی اور عمل کرنا بھی، تمام چیزیں بعد کی، پہلی چیز علم ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری قرآن کی حدیث، قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی جو ہے آیتوں کے ٹکڑے یہاں لا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک حدیث شریف کا ایک ٹکڑا، جو کہ یہ حدیث جو ہے مشکات شریف کے اندر بہت تفصیل سے آئی ہے۔ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں اس حدیث کا کچھ حصہ لا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلك طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ۔ اتنی ہی جو ہے یہاں حدیث لا رہے ہیں، لیکن مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں تقریباً جو ہے مشکات شریف بھی جو ہے ہمارے سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، اتنی ہی بڑی کتاب، لیکن بخاری شریف کے دو حصے ہیں اور بخاری مشکات کے بھی دو حصے ہیں، لیکن بخاری شریف کا ایک حصہ جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اتنے میں مشکات شریف کے دونوں حصے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے صفحہ بھی اس کتاب کے برابر ہے۔ تو وہاں جو یہ حدیث کتاب العلم میں نقل کی گئی ہے، اس میں یہ پورا صفحہ جو ہے تقریباً بھرا ہوا ہے اس حدیث کا۔ تو وہ حدیث جو ہے بہت لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پوری حدیث نہیں لا رہے ہیں، اپنے باپ کے موافق، اپنے باپ سے جو حدیث کا ٹکڑا تعلق رکھتا ہے اسی باپ کو یہاں نقل کر رہے ہیں۔ وقال، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں تمام کے تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر، اور جو آدمی، جو عالم جتنا علم حاصل کرے گا وہ نبی کا اتنا ہی زیادہ جو ہے قریب ہوگا۔ تو علم کے مطابق جو ہے آدمی جتنا علم عالم جو ہے حاصل کرتا ہے اتنا وہ عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے قریب ہوگا، اتنا ہی جو ہے قریبی وہ آدمی، وہ عالم جو ہے وارث کہلائے گا۔ اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہاں جو ہے فرمایا جا رہے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اگر کوئی آدمی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس راستے پر چل کر علم حاصل کرے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ، اس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دیں گے طریقاً إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا راستہ۔ جو بھی بچہ، جو بھی طالب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے، راستے پر چل پڑتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اب یہاں جو ہے اس مجمع میں طلباء بھی موجود ہیں، اور طلباء جو ہے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی جو ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے علماء کے اوپر ایسے ہی جو ہے طنز کرتے رہتے ہیں، تانا دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان کی بچپن کی گھر کو، اپنے والدین کو، اپنے جو ہے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدرسے میں جا کر علم حاصل کرنے کے لیے جو ایک رات گزاری تھی، اس رات کی بھی اگر اس رات کی قربانی کا اگر حساب لگایا جائے تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دوسرا عام آدمی اپنی پوری زندگی جتنی عبادتیں کرتا رہا، وہ پوری عبادتیں اس طالب علم کی ایک رات کی قربانی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایسی جو ہے قربانیاں دے کر علماء جو ہے علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور واقعتاً اور آگے جو ہے فرمایا جا رہا ہے، آگے باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وقال انما یخشى الله من عباده العلماء،
یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے یہ کہ وہی لوگ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اللہ کے بندوں میں جن کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں، اللہ کی معرفت دیتے ہیں، اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوتی ہے وہی لوگ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ایک آدمی اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ ہرگز نہیں ڈر سکتا۔ ہمارے استاد محترم جو ہے ایک مثال دے کے فرماتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو ہے راستے سے چل رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک مرتبہ راستے سے میں جا رہا تھا، 2 طالب علم میرے سامنے سے آئے، میں جا رہا ہوں، میرے مقابل میں 2 طالب علم آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان طلباء نے مجھے دیکھا تو اپنی چال بدل لی، پورے جو ہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ میرا سامنا ہوا ان کا، اور وہ لوگ مجھے سلام کیے، آگے گزر گئے۔ اس کے بعد یہ کہ اور آدمی آتا ہے، وہ جو ہے کوٹ اور شو پہنا ہوا عام آدمی تھا، اس کے منہ میں جو ہے سگریٹ تھی، اور وہ آدمی جو ہے آتا ہے، وہ بھی حضرت بھی جو ہے سامنے سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے یعنی کہ حضرت کو دیکھ کر وہ آدمی کسی قسم کی اپنی چال میں تبدیلی نہیں لاتا۔ اور یہاں تک حضرت فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اتنے میں وہ آتا ہے، آ کر میرے کاندھے سے اپنا کاندھا لگاتا ہے اور سگریٹ پیتا ہوا وہ جو دھواں ہے اس دھوئے کو میرے منہ پر جو ہے پھونک دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب فرق جو ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی جو پہلے جو طلباء حضرت کے سامنے آئے تھے ان کو دیکھ کر ان کی چال بدل گئی، ان کی جو ہے طریقہ بدل گیا، حضرت کو سلام کر کے ادب سے نکل گئے۔ جو دوسرا آدمی آیا اس نے کچھ بھی ادب نہیں کیا، ایسے ہی جو ہے حضرت کی اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں جو ہے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھئی آدمی جو ہے حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں، انجانے میں وہ آدمی جو ہے یہ کر رہا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے اسی فرق کو جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طلباء کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے استاذ ہیں، اور اس آدمی کو معلوم نہیں تھا یہ شخصیت جو میرے سامنے آ رہی ہے کون ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ہر کام مکمل طریقے سے کر سکیں گے، علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی کام ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ روزانہ ہم نماز 5 دفعے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز ہماری مکمل نہیں ہو سکتی علم اگر نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے علم کا سیکھنا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم فرض ہونے کے باوجود اس فرض کو ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں جو ہے ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے، قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دنیا کا ہر مسلمان حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز ہے علم ہر آدمی کو اللہ نہیں دیتے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا، یعنی کہ کس کا؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت کا انتقال ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا گزری، کیا حالت تمہارے ساتھ پیش آئی، کیسا سلوک کیا گیا؟ تو حضرت بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی مجھے دفن کر دیا گیا اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ محمد ہم نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہا تو اس لیے ہم نے تمہیں کیا کیا؟ دین کا علم عطا کیا۔ اگر آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو ہم کیا نہیں کرتے آپ کے ساتھ؟ وہ انعام کا معاملہ، وہ احساس کا معاملہ نہیں کرتے، وہ دین کا علم تمہیں عطا نہیں کرتے۔ تو دین کا علم کا حاصل کرنا یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ آدمی ہی اس میدان میں مکمل ہو سکتا ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، میں اپنے بارے میں اگر کہوں
تو میری جو ہے شروعات اسی شہر سے ہوئی، مدرسے حجازیہ، جو اب تو جو ہے اس مدرسے کا نام بدل کر جو ہے دوسرا نام ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب یعنی چپل کا دکان جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم، اس وقت جو ہے بنگلور میں ایک مدرسہ ہے سبیل الرشاد، پورے کرناٹک کا ام المدارس اس کو کہا جاتا ہے، اس مدرسے میں حضرت جو ہے خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات کی جو ہے کوششوں سے جو ہے میں بھی جو ہے مدرسے میں گیا۔ اس وقت میرے ساتھ 35 بچے تھے، یعنی 30 پر 5 بچے تھے، اور بلا مبالغہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، حدیث شریف میرے سامنے ہے کہ ان 30 پر 5 بچوں میں سے کسی نے بھی جو ہے اپنا علم مکمل نہیں کیا، صرف میرے علاوہ۔ میں ہی ایک ایسا تھا کہ اس میدان میں، اس راستے میں اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی، میرے علاوہ پورے کے پورے بچے جو ہیں دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی جو ہے ایسے دوسرے کاموں میں لگ گئے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ تو ایسے تو جو ہے مدرسے میں بہت سارے بچے آتے ہیں، اسی وجہ سے جب مدرسہ سال کے شروع میں شروع ہوتا ہے، کھلتا ہے مدرسہ، تو مدرسے میں جو بچوں کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ابھی ابھی داخلے ہو رہے ہیں، ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو نئے نئے بچے آتے ہیں، اور جیسا کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ تو شروع میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بچوں کی تعداد کو دیکھ کر مدرسے کا جو عملہ ہوتا ہے، خصوصاً محتمم کو ایک ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے بچے آ گئے، ہمارے پاس اتنی جو ہے سہولت نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ تو وہ بچے جو ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ بقرعید آنے تک پورے بچے جو ہے تقریباً آدھے بچے جو ہے نکل جاتے ہیں مدرسے سے، اور جو بچے رہ جاتے ہیں وہ آدھی تعداد مدرسے میں پڑھتی رہتی ہے، اور اس میں سے سال آخر تک کچھ بچے جو ہے نکل جاتے ہیں، اور اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی بچہ جو ہے جم کر استقامت کے ساتھ رک سکتا ہے۔ تو اس سے بات یہی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں دیتے۔ دین کا علم حاصل کرنا کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے بچے جن کے والدین بچوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنی دنیاوی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان تک جو ہے میری بات، ان کے جو ہے خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بچے، جن کے بچے جو ہے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مدرسے میں ہو، ان کو اپنے بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنی دعائیں ماں باپ کی ہوں گی بچہ اتنا کامیاب ہوگا۔ ماں باپ مدرسے میں چھوڑ دیے، بچے کی حالت کو پوچھتے نہیں ہیں، بچوں کے بارے میں دعائیں نہیں کرتے، بچوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے، تو پھر جو ہے وہ بچے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف ہمارا کام مدرسے میں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں ہر وقت علم نافع کی دعا کرتے رہنا ہے، اس میدان میں کامیابی کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت جو ہے اس بچے کو کامیاب کر سکیں گے۔ تو بات جو ہے یہاں شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں دیتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا ہمارے سامنے جو ہے آ رہا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں، یعنی سمجھ کا مطلب دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ علم اگر آدمی کے پاس رہا تو دین کے تمام چیزوں کو آدمی سمجھ سکے گا، دین کا علم ہی نہیں ہے تو آدمی کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا۔ تو یہاں ہمارے سامنے واضح طور سے حدیث آ چکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اس سے جو ہے ہمارے اندر یہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہم حافظ نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے، تو کم سے کم جو ہے ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں۔ اور آگے جو ہے حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ حافظ بننے پر کیا اللہ رب العزت اجر دیں گے، کیسا جو ہے اس حافظ قرآن کے ساتھ حشر ہوگا، کیسے ان کے والدین کے ساتھ سلوک کیا جائے گا حشر کے میدان میں، وہ تمام باتیں آگے ہمارے سامنے آئیں گی۔ لیکن یہاں جو ہے ہم کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم تو نہیں بن سکے، کم سے کم ہم کیا کریں گے، اپنے بچے کو عالم حافظ بنائیں گے۔ ابھی جو ہے ایک ہفتہ پہلے بدویل جانا ہوا مدرسے کے امتحان کے لیے، تو ایرگونٹلے میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ساتھی جو ہے نیو مسلم، دوسرے مذہب کے تھے، اللہ نے توفیق دی، اسلام کے دائرے میں آئے، اسلام کے دائرے میں آ کر
ان کا کہنا ہے کہ اپنے خاندان کے اپنے رشتہ داروں میں تقریباً انہوں نے 60 لوگوں کے اوپر محنت کر کے اسلام کے دائرے میں لائے. 60 لوگوں کے اوپر محنت، اکیلے تھے وہ. تو ان سے بات ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں جو ہے چائے وغیرہ پلائی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب دعا کیجئے، میں اپنے بچے کو جو ہے پورے ہندوستان کا بڑا عالم بنانا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان کا بڑا عالم بنانا چاہتا ہوں. تو یہ جذبہ، حالانکہ یہ تو جو ہے ناممکن بات میں سے، ناممکنات میں سے ہے، محال باتوں میں سے، مشکل باتوں میں سے ہے کہ بچہ جو ہے پورے ہندوستان کا بڑا عالم بن جائے. اس لیے کہ آج ہمارے ایسے ایسے اکابر موجود ہیں، ایسا ان کے پاس علم کا پہاڑ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن ان کا ایک جذبہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ میں اپنے بچے کو ہمارے اس ہندوستان کے، اس انڈیا کے سب سے بڑا جو ہے عالم بناؤ. تو یہ جذبہ جب ہمارے اندر آئے گا، یہ ارادہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت بھی اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے. اگر ہم رسمی طور پر اپنے بچوں کو جو ہے یہ ارادہ کر لیے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو جو ہے حافظ بنائیں گے اور مدرسے میں چھوڑ دیے، اس کے لیے کچھ محنت نہیں کرتے، تو ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کتنے حفاظ، کتنے علماء ایسے ہیں جو کہ حافظ بن کر، عالم بن کر راستے سے ہٹ جاتے ہیں. جس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ان کا. تو یہ بھی جو ہے بہت ہی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عالم بن کر، حافظ بن کر، ایک عالم اور ایک حافظ قرآن اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر جا رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے والدین کے اوپر رہتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے حق میں جتنی دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت اتنا جو ہے ان کے بچوں کی زندگی میں برکت دیتے رہیں گے. آج میں حدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حافظ بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا. تو آج بھی میرے والدین جو ہے میرے حق میں یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کے ذریعے سے دین کا کام لے لے. آج بھی جو ہے ہر دن، ایک دن کا نہیں ہے بلکہ ہر دن تہجد میں میرے والدین جو ہے میرے حق پہ دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ جذبہ جو ہے ہر آدمی کے اندر رہنا چاہیے. جن کے بچے جو ہے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جن کے بچے حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، حافظ عالم ہونا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس علم کے اوپر عمل کرنا اصل بات ہے. علم حاصل ہو گیا، عمل نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. علم تو شیطان کو بھی تھا، شیطان کے پاس کتنا علم تھا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. شیطان سے بڑھ کر کوئی عالم اس روئے زمین کے اوپر نہیں ہے. ایسا جو ہے علم اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کو جو ہے سبق پڑھاتا تھا. تو ایسا جو ہے شیطان، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اپنے دربار سے دھتکار دیا. تو یہی جو ہے مطلب یہی نکلتا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کے برابر ہم عمل کرتے رہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہیں، تو اس علم سے اپنی ذات کا بھی فائدہ ہے اور امت کا بھی فائدہ ہے. اگر ہم نے علم حاصل کیا، چھوڑ دیا، عمل نہیں کرتے، تو پھر جو ہے یہ چیز ہمارے لیے بھی نقصان اور امت کے لیے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو جو ہے حافظ عالم بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی جو ہے اسی لائن پر جمے رہنے کی اپنے بچوں کو تاکید کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. تب جا کر بچہ جو ہے صحیح طریقے سے راستے پر رہے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے فرما دیا کہ علم اللہ رب العزت کیوں عطا فرماتے ہیں؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے. علم دینے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکے، اللہ سے ڈر سکے، اللہ اس کا خوف اپنے اندر جو ہے پیدا کر سکے. یہی مقصد ہے علم حاصل کرنے کا. تو یہ جو ہے حدیث شریف جو ہمارے سامنے آئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت اسی کو دین کی، جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، یعنی دین کا علم عطا کرتے ہیں. یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے. دین کے علم کے علاوہ کوئی نعمت اللہ کی بڑی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت علم ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل فرمایا تو پہلا لفظ اقرا، پڑھو، یعنی کہ علم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر. تو یہی جو ہے باتیں، یہ کسی علم کا جو ہے پہلا تذکرہ ہو رہا ہے.
تو علم جو ہے بہت ہی اونچی چیز ہے، بہت ہی جو ہے فضیلت والی چیز ہے، تو علم کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی نہیں ہے بلکہ علم والوں کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے بہت لوگوں کے اندر جو ہے تعصب آ چکا ہے، عصبیت آ چکی ہے کہ ہم جو ہے بہت اونچے، ہمارے پاس یہ چیزیں وہ چیزیں، یہ آدمی جو ہے کیا ہے اس کے پاس۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی دنیا کی کتنی بھی مال و دولت ہمیں مل جائے، لیکن ایک عالم نہیں بلکہ ایک حافظ کے سامنے بھی وہ تمام مال و دولت ہیچ ہے، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں، کچھ بھی جو ہے اس کی اہمیت نہیں۔ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے وہ دنیا کی حد تک آپ کو کام دے سکے گا، لیکن حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن چھپا ہوا ہے وہ قرآن جو ہے انسان کو اس دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے۔ تو اس لیے علم کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور علم والوں کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، حدیث ہے، مسائل کا علم ہے، تو اس لیے ان کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی قدر نہیں کرتے، کتابوں کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی علماء کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی پیڑھیوں میں کتنی بھی وہ آدمی کوشش کر لے، اس کے خاندان میں اس کی کئی پیڑھیوں تک اللہ ایک عالم کو بھی پیدا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور یہاں تک حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ جو ہے مقامی علماء سے کہیں کہ وہ لوگ جو ہے کام میں ہمیں ساتھ نہیں دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، اگر تم علماء کے بارے میں برا کہتے رہو گے تو قبر میں تمہارا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ ہم جو ہے قبر پہ میت کو کیسے سلاتے ہیں، چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ قبلے سے تمہارا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم کی بھی قدر کریں اور علم والوں کی بھی قدر کریں، تبھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے علم کی محبت آئے گی، علم والوں سے محبت آئے گی، اور جب علم اور علم والوں سے محبت آئے گی تو ہمارے لیے ایک راستہ آسان ہو جائے گا، اور ہمارے لیے جو ہے کامیابی کا راستہ آسانی کے ساتھ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے علم کی بھی قدر کریں اور علم والوں کی بھی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے جس لائن میں ہم چل رہے ہیں اس لائن کا علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ابھی ہمارے سامنے میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جس لائن میں آپ چل رہے ہیں، ملازمت آپ کر رہے ہیں تو اس کا پورا علم آپ کو حاصل ہونا فرض ہے، تجارت آپ کر رہے ہیں تو اس کا پورا علم آپ کو حاصل ہونا ضروری ہے، اگر کوئی اب کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اس کا پورا علم آپ کو حاصل ہونا فرض ہے، ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو اس لیے جس لائن میں ہم چل رہے ہیں اس لائن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی میں برکتیں بھی دیں گے، اور آسانیوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے کام مکمل کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔